بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ شام کی لالی حویلی کے آنگن میں پھیل چکی تھی۔ گہرا سناٹا یہاں رچ بس گیا تھا، جہاں کئی خواب کئی راز دفن تھے۔ لمبی خاموش راہداریوں میں ہوا کی سرسراہٹ اور دور کسی بیل کے گلے کی مدھم چنکار سنائی دے رہی تھی۔ لوگ اپنی آرام گاہ میں کام کر کے رات کے کھانے کے مزے لوٹ رہے تھے۔ گاؤں کی روایات کے مطابق برسوں پہلے دو خاندانوں نے اپنے رشتے کو پختہ کرنے کے لیے بچوں کا نکاح کروا دیا تھا، جیسے رحاب اور مومنہ۔ رحاب گاؤں کے بااثر اور باوقار زمیندار ملک ادیب خان کا بیٹا تھا۔ شاید اڑیل اور غسیلہ مزاج اسے اپنی وراثت میں ملا تھا۔ سخت مزاج، اصولوں کا پکا اور گاؤں کی روایتوں کا پاسدار، اور انہی سب سے کوئی چڑ تھی۔ جب وہ شہر سے تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تو اسے حویلی کی گلیوں میں وہی بچپن کی شرارتی مومنہ ملی، جو بے خود دار، ضدی مگر حسین دوشیزہ بن چکی تھی۔ اس حسن پر رحاب اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کے مقابل میں مومنہ کے لیے یہ رشتہ محض جبر تھا۔ اسے کوئی لگاؤ نہیں تھا، وہ چاہتی تھی یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ اس کے نزدیک رحاب جیسے شخص کے ساتھ گزارا کرنا نہایت مشکل ہے۔ مومنہ کے دل میں بچپن کا رشتہ صرف ایک مجبوری بن چکا تھا۔ وہ رحاب کی سختی، خاموشی اور روایتی سوچ سے گھٹن محسوس کرتی تھی۔ وہ شہر کے رنگ دیکھ چکی تھی، خود مختاری کا ذائقہ چکھ چکی تھی۔ وہ دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ یہ رشتہ ختم کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسے ایسی تنگ زندگی نہیں گزارنی تھی۔ اگر وہ رحاب سے شادی کر لیتی تو کبھی بھی گاؤں کی روایات کو توڑ نہیں سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ خود رحاب سے بات کرے گی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ آج وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا تھا۔ اسے یقین تھا جب وہ رحاب کو بتائے گی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ یقیناً خود ہی منع کر دے گا۔ اپنے لیے خود سٹینڈ لینا ہی ہوگا، ورنہ یہیں رہ جاؤ گی۔ بڑوں کی روایات میں پس بو رہی تھی۔ کیا بزرگوں کو خیال نہیں تھا کہ دو انجان لوگ جن کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہو، بھلا ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے دوپٹے کو گلے میں لے کر وہ باغ میں جانا چاہتی تھی۔ وہاں اسے رقص کرنا، گھومنا بہت پسند تھا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ ان معاملات میں بھی اسے کہیں نہ کہیں رحاب کی اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ تو جینے کے بنیادی اصول ہیں۔ اتنے سے عمل سے اگر کسی کو خوشی ملتی ہے تو کیا برائی ہے؟ بی بی جی، رحاب صاحب نے کہا ہے کہ آپ باغ میں اکیلی نہیں جا سکتی۔ نوکرانی بھاگتی ہوئی آئی اور اسے روکنے کا پیغام دے گئی۔ مومنہ جو اندر کے بہاؤ کو نکالنے کے لیے باغ میں چہل قدمی کرنے کو جا رہی تھی، اس کے قدم پل بھر کو رک گئے۔ کیا اب یہ چاہتا ہے کہ سانس لینے کا بھی اس کی اجازت طلب کروں؟ کیا خدا نے اسے مجھ پر پابندی لگانے کے لیے میرا سربراہ بنایا ہے؟ یہ انسان مجھے کھلی فضا میں کبھی بھی سانس نہیں لینے دے گا۔ ہر چیز پر پابندی لگا کر میری زندگی کی خوشیاں ختم کر کے رکھ دی ہیں۔ نوکرانی بیچاری اس کے جواب میں کیا ہی کہہ سکتی تھی۔ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی رہی، جبکہ مومنہ ضد میں اسے سائڈ پر کرتی خود اندر کی جانب آئی۔ اس کا رخ اب سیدھے رحاب کی طرف تھا۔ اس کی آنکھیں غصے کے سبب سرخ ہو چکی ہیں۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ مطالبہ آنے والے وقت میں کتنا بڑا طوفان اکٹھا کر لے گا۔ اس کی زندگی کیسے پلٹ جائے گی۔ نہ ڈر، بے خوف، وہ اپنے شوہر کے سامنے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، ابھی اسی وقت، میں مزید اس رشتے میں رہ سکتی ہوں۔ مومنہ کی آواز حویلی کے ڈرائنگ روم میں گونجی۔ یہ انہونی تھی کہ پہلی مرتبہ اس حویلی میں عورت کی آواز گونج رہی تھی۔ جب عورت باغی ہو جائے تو کچھ بھی کر گزرتی ہے۔ وہ اپنی حدود پھلانگنے میں وقت نہیں لگاتی، اور نہ ہی اسے زمانے کا ڈر ستاتا ہے۔ اس نے اس گھٹن زدہ ماحول سے نکلنا تھا۔ وہ سادہ سی سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی، مگر چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اس کی پروقار پرسنالٹی کی وجہ سے اس کی آواز گونج رہی تھی۔ رحاب جو صوفے پر بیٹھا فائلوں میں مصروف تھا، اس کی بات سن کر ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اکثر وہ ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا، لیکن لگا شاید یہ رشتہ رخصتی کے بعد سنور جائے۔
وہاں کی عورتیں کب ایسے مطالبے کرتی تھیں؟ انہیں جس کھوٹے کے ساتھ باندھ دیا جائے چل نکلتی تھیں۔ اس نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں وہی ٹھہراؤ، وہی سختی تھی۔ مومنہ، میرے صبر کا امتحان مت لو، اپنی آواز کو دھیما کرو اور ہوش کے ناخن دو۔ جانتی ہوں، رحاب نے کہا، لیکن اس کا لہجہ سرد تھا۔ اس حوالے سے وہ کوئی بحث نہیں چاہتا تھا۔ یہ کوئی ٹافی یا برانڈ کا کپڑا نہیں تھا جو ضد کرنے پر دلا دیا جائے۔ آپ کا صبر تو میں کر رہی ہوں اس رشتے سے۔ اب مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ بچپن میں ناسمجھی میں بڑے ہمارے لیے کیسے کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ اس کی آواز میں برسوں چھپی بے بسی تھی۔ اب وہ کھل کر ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ جو آپ خاموش رہتے ہیں، ہر وقت احکامات دیتے ہیں، وہ صبر ہے۔ میں قیدی نہیں ہوں رحاب، اور مجھے تعمر قید سنا دی گئی ہے۔ یہ مت کرو، یہاں نہ جاؤ، یہاں تک کھل کر سانس لینا بھی دو بھر ہے۔ رحاب نے اس کے چہرے کو بے یقینی سے دیکھا۔ اور میں جابر نہیں ہوں، مگر تم اگر رشتہ نبھانے کی بجائے بغاوت پر اتر آؤ گی تو… اس کی آواز دبنے کی بجائے مزید اونچی ہو گئی تھی۔ رحاب وہاں کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے کر آیا۔ تو کیا کریں گے آپ؟ اس سے برا کیا کریں گے؟ میری زندگی پہ مکمل قبضہ تو کر لیا ہے، وہ چیخی۔ ایک باغ میں جانے کی اجازت نہ دینے پر وہ اتنا چیخ اٹھی تھی۔ باغ میں آج مالی نے کام کرنا تھا، اس لیے تمہیں مردوں کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی۔ ابھی تمہاری جائز خواہش کے راستے میں نہیں آیا ہوں۔ شاید جذبات کا بہاؤ بہت زیادہ ہے۔ مجھے طلاق چاہیے، سمجھے آپ؟ میں کوئی بات چیت کر کے آپ کے ٹریپ میں نہیں آؤں گی۔ رحاب نے اچانک کرسی سے اٹھ کر قدم بڑھائے۔ اس کی آنکھوں میں وہ تپش ابھری جو کبھی سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ اس کے صبر کو آزما رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ برے طریقے سے پیش نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں ہی اس کی سختی کا حصہ ہیں۔ وہ تو اس کے معاملے میں شدت پسند تھا، غصہ تو ابھی مومنہ نے دیکھا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ مومنہ ایک پل کو گھبرا گئی، لیکن پھر بھی نظریں نہیں جھکائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظر ایک دوسرے کو وسم کرنے کو کافی تھی۔ یہ لفظ دوبارہ مت دہرانا، ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ نکاح کیا ہے، گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے مومنہ، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ اتنی نزدیکی میں شدت سے گرمی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے دل کی رفتار سپیڈ پکڑ چکی تھی، مگر ہر لفظ بجلی کی طرح دل و دماغ میں گونجا۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میرے اندر کس شدت کی آگ جلتی ہے۔ میں نے تم پر ابھی ایک بوند بھی اپنی شدت کی انڈیلی نہیں ہے۔ اگر یہ رشتہ تمہارے لیے بوجھ ہے تو میرے لیے بھی آسانی ہے، مگر میں اسے یوں زمین پر پھینکنے نہیں دوں گا۔ میرا تم سے نکاح ہوا ہے، یہ رشتہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ مومنہ نے پھر زبان کھولی۔ میں نے کہا نا، مجھے وہ جانتا تھا کہ پھر سے وہی بات دہرائی جائے گی۔ اب طلاق کا لفظ وہ سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب کی بار رحاب نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازو مضبوطی سے تھام لیے۔ سانسیں تیز ہو چکی تھیں، آنکھوں میں طوفان تھا، اس کی زبان کو تالا لگا چکا تھا۔ مومنہ کچھ دیر بولنے کے لائق رہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چپ! اس کی آواز بجلی کی طرح کڑکی۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ نوبت اس مقام تک بھی آ سکتی ہے۔ اپنے اندر کی شرم اور غصے کو دباتے ہوئے اس نے غصیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی حرکت مومنہ کو ذرا بھی اچھی نہیں لگی، لیکن زبان سے اتنی جلدی قرار نہ کر سکی۔ ایک بار اور بولو گی تو تمہیں وہ شدت دکھاؤں گا جسے زندگی بھر نہیں بھولو گی۔ مومنہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی زبان کو وہ تالا لگا چکا تھا، اس لیے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ وہ شاید پہلی بار رحاب کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھ رہی تھی جو صرف غصہ نہیں تھا، بلکہ درد، تکلیف اور محبت کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ بدتمیز، چھچھوڑا، یہ لقب وہ دل میں اسے دے رہی تھی۔ رحاب نے آہستہ سے اس کا چہرہ چھوا اور دھیرے سے کہا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں قید میں رکھ رہا ہوں؟ نہیں مومنہ، میں تو بس تمہیں اپنے دل سے آزاد نہیں کر پا رہا۔ مومنہ نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر
فاصلہ قائم کیا۔ لڑتے لڑتے وہ دونوں کمرے تک پہنچ آئے تھے، کیونکہ رہاب باہر لوگوں کے درمیان میں لڑائی جاری نہیں رکھنا چاہ رہا تھا۔ وہاں ذرا سی بات ایسے پھیل جاتی ہے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی جان، نرم سی آواز آئی۔ آج وہ مومنہ کے لیے زندگی کا فرشتہ بن کر آئی تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول اور کمرے سے نکالنے کے لیے اسی کا سہارا چاہیے تھا۔ یہ فریحہ تھی، رہاب کی چھوٹی بہن، جو شہر میں پڑھتی تھی اور آج کل چھٹیاں گزارنے آئی تھی۔ وہ اس کے لیے بالکل چھوٹی بیٹی کی طرح تھی۔ وہ بہت ناسمجھ اور جذباتی لڑکی تھی۔ اس نے دروازے کی درد سے دونوں کو دیکھا اور کچھ نہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ پہلی مرتبہ مومنہ کو اپنے بھائی کے کمرے میں دیکھا تھا، لیکن کوئی سوال جواب نہیں کر سکی۔ بھلا بڑے بھائی سے ایسے سوالات کرتی اچھی بھی کہاں لگتی، مگر اس کے چہرے پر فکر اور تجسس دونوں تھے۔ گڑیا، آپ جاؤ، آپ سے بعد میں تفصیلی بات کرتا ہوں۔ فریحہ نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کچھ سوال کرنا چاہتی ہے۔ رہاب نے گہری سانس لی اور مومنہ کے سامنے سے ہٹ کر کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ مومنہ نے وہاں سے جانے کی تیاری پکڑی، لیکن اس کے الفاظ سن کر قدم رک گئے۔ تم آزاد ہونا چاہتی ہو؟ وہ پیٹ کیے کھڑا بولا۔ حیرت سے منہ کھل گیا۔ کیا وہ اتنی دیر سے اسے کوئی رام لیلا کی کہانی سنا رہی ہے؟ یقینی طور پر وہ اس سے آزاد ہونے کے لیے ہی بات کرنے آئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ 3 دن میرے ساتھ حویلی کے اس حصے میں گزارو جہاں ہماری اماں کی یادیں سانس لیتی ہیں۔ اگر پھر بھی دل نہ بدلے تو جو تم چاہو وہی ہوگا۔ عجیب و غریب شرط پر وہ کافی حیران بھی تھی۔ اسے لگا کہ یہ صرف وقت کا ضیاع کرنے کے لیے شرط رکھی گئی ہے۔ مومنہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا یہ وہی رہاب تھا جو سخت مزاج اور ضدی تھا؟ تم کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ یہ کیسی عجیب و غریب شرط ہے؟ اگر تم پوری کر سکتی ہو تو حامی بھر لو۔ مومنہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ تو جیسے کچھ اور ہی دکھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیسا سوال تھا، مگر لب خاموش تھے۔ کیسا عجیب شخص کا شکر ہے، 3 دن کے بعد اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ ابھی نہیں جانتی تھی کہ سامنے والے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ حویلی کا پرانا حصہ کسی بھولے بسرے وقت کی تصویر تھا۔ یوں لگتا تھا کسی پرانی فلم کی ہارر شوٹنگ کرنے کو یہ جگہ بنائی ہو۔ کئی عرصے سے یہاں کوئی آباد نہیں تھا۔ کسی نے اس حصے کو رونق نہیں بخشی تھی۔ نوکر چاکر کا دھیان بھی یہاں سے ہٹ گیا تھا۔ بوسیدہ دیواریں، جھومتے در و دیوار، لکڑی کا پرانا جھولا جو کبھی رہاب کی ماں کی ہنسیوں سے گونجا کرتا تھا، اب وہاں صرف خاموشی، وقت اور پرانی یادوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ یہاں ان دونوں کا بچپن گزرا تھا۔ وہ کافی دیر خاموش رہی۔ مومنہ نے پہلے پہل وہاں جانے سے انکار کیا، مگر دل کی ضد اور خود کو سچا ثابت کرنے کی خواہش نے اسے مجبور کیا۔ کیا طلاق دینے کے لیے 3 دن کا وقت مانگنا ٹھیک ہے؟ کام کو کیوں ٹالنا؟ لیکن پھر اس کی ضد پہ ہار مان کر آ گئی۔ وہ رہاب کے ساتھ اس ویران سے حصے میں آ گئی جہاں ہر اینٹ گویا کوئی راز چھپائے بیٹھی تھی۔ یہاں کی خاموشی میں عجیب سرگم تھا، جیسے کوئی گیت سنایا جا رہا ہو یا راز بتایا جا رہا ہو۔ وہ ماضی کے ان دنوں میں لوٹ گئی جب وہ اپنی ماں کے ساتھ اس آنگن میں کھیلا کرتی تھی۔ حویلی کا نیا حصہ بننے کے بعد کسی نے یہاں آنا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ یہاں سے جڑی یادیں دل کو اتنا بھاری کر دیتی تھیں۔ آج ان کا پہلا دن تھا۔ رات کے کھانے پر دونوں نے خاموشی سے بیٹھ کر کھایا۔ مومنہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے یہ 3 دن بہت سکون سے گزارے گی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے بعد وہ آزادی مل ہی جانی ہے۔ نہ رہاب نے کوئی بات کی، نہ مومنہ نے۔ دونوں کے درمیان خاموشی ہی تھی۔ اس حویلی کی خاموشی میں انہوں نے مزید اضافہ کر دیا۔ صرف دلشاد چاچی کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں اور چمچوں کی آواز تھی۔ دلشاد چاچی ان دونوں کے رویے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھیں، لیکن انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ دلشاد چاچی ایک بزرگ 55 سالہ عورت، جن کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور دل میں کئی بھید دفن تھے۔ وہ یہاں کی پرانی وفادار ملازم تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک یہیں وقت گزارا تھا۔ وہ اکثر مومنہ کو غور سے دیکھتی، جیسے کوئی پرانی شبیہ تلاش رہی ہو۔
لیکن زبان سے خاموش رہتی تھی۔ کھانے کے بعد جب مومنہ اکیلی اپنے کمرے میں جانے لگی تو دلشاد چاچی اس کے پیچھے آ گئیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آنکھوں سے دل تک کی بات مان جاتی ہیں۔ کم گو ہونے کی وجہ سے زیادہ ملازمین کی چگلیوں میں ان کی بنتی نہیں تھی۔ بی بی جی، وہ آہستہ سے بولی، ان کے لہجے میں جھجکتی، بے شک عمر میں وہ اس سے بڑی تھیں، لیکن تھی وہ تو اس گھر کی ملازم ہی۔ ایک بات کہنی تھی، دل پر پتھر رکھ کر۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ مومنہ پلٹ کر ان کو دیکھنے لگی۔ مومنہ نے اجازت دی۔ جی؟ چاچی نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، یہ جو نفرت تمہارے دل میں ہے رحاب بچے کے لیے، شاید وہ سچ پر نہیں کسی بھولے گئے جھوٹ پر ہے۔ ان کی بات کو وہ سمجھ نہیں پائی تھی، تب ہی ناسمجھی میں ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مومنہ نے بھنویں چڑھائیں۔ کیا مطلب؟ دلشاد چاچی کچھ لمحے چپ رہیں، پھر آہستگی سے بولی، مزید اب دل میں راز چھپانا ٹھیک نہیں تھا۔ اگر اب بھی وہ نہ بولتی تو شاید گھر خراب ہو جاتا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کو وہ بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ تمہاری اماں بی بی سلمہ رحاب بچے کی ماں کی سب سے عزیز دوست تھیں۔ میں ان دونوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ تب میں بھی جوانی کی دہلیز میں تھی اور تمہاری ماں سے بڑا انسپائر ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ تمہاری شادی رحاب سے ہو۔ انہیں گول مٹول سفید گالوں والا بچہ بہت پسند تھا، اور بس ان کا دلی یقین تھا کہ وہی تمہیں دنیا کی ہر اذیت سے بچا سکتا ہے۔ تمہاری ماں تمہارے حوالے سے بڑی فکر مند رہتی تھی۔ ان کا دل ہمیشہ تمہارے لیے اندیشوں سے بھرا رہتا تھا۔ وہ تمہیں دنیا کی ہر گرم ہوا سے بچا کے رکھنا چاہتی تھی۔ تمہارے ابا اس وقت اس رشتے کے خلاف تھے، لیکن تمہاری اماں کے اصرار پر ہی یہ نکاح ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کی زندگی کو کسی محفوظ ہاتھ میں دے دینا چاہتی ہوں۔ مومنہ جیسے لمحے بھر کو ساکت ہو گئی۔ اپنی ماں کی محبت میں اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ چاچی کو اس نے روکا نہیں تھا، لیکن وہ شاید نہیں جانتی تھی کہ ان کا یہ فیصلہ میرے لیے کتنی بڑی مصیبت بن جائے گا۔ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کبھی محبت تو نہیں کرتے، وہ صرف حکم دیتے ہیں۔ وہ بولی تو آواز نم تھی۔ اس کے لہجے کی یہ نرمی اپنی ماں کے ذکر کی بدولت تھی۔ محبت ہر بار الفاظ سے نہیں ہوتی بی بی، ہر کسی کا محبت جتانے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ وہ آپ کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے آپ سے بہتر دنیا دیکھی ہے۔ وہ آپ کو ہر اس چیز سے بچائیں گے جو چیز آپ کو تکلیف دے سکتی ہو۔ بعض دفعہ وہ خاموشی سے آنکھوں کے درمیان دل کی دھڑکن میں چھپی ہوتی ہیں۔ دلشاد چاچی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اسے بالکل اپنے بچے کی طرح سمجھا رہی تھی۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ رحاب بچے نے تمہیں کبھی چوٹ نہیں دی، کبھی کسی غیر کے سامنے تمہیں کمزور نہیں ہونے دیا۔ وہ بالکل تمہاری ویسے حفاظت کرتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کی حفاظت میں لگی ہوتی ہے۔ مومنہ کچھ نہیں بولی، مگر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ خاموشی سے ان کا ہاتھ چھڑوا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ دلشاد چاچی کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی باتوں کا کتنا اثر لے گی، لیکن پھر بھی اندر سے دل مطمئن تھا۔ ساری رات وہ بستر پر کروٹ بدلتی رہی۔ اپنی ماں کی یاد میں اس کی آنکھیں بار بار بھیگ جاتی تھیں۔ ان کی محبت کو وہ کتنا ترستی تھی۔ صبح سویرے جلدی اٹھ کر ناشتہ کیا۔ آج مومنہ نے خود جھولے پر بیٹھ کر اپنی ماں کی پرانی ڈائری نکالی جو دلشاد چاچی نے اسے دی تھی۔ صفحہ پلٹتے پلٹتے ایک خط نکلا۔ دلشاد چاچی کام کے بہانے ایک دو بار اس پر بھی نظر ڈال دیتی تھی۔ اس کی ماں کا رحاب کے لیے لکھا گیا خط تھا۔ وہ رحاب کے بچپن میں ہی اس کے دماغ میں ڈالنے لگی کہ اس نے مومنہ کا خیال رکھنا ہے۔ بیٹا رحاب، مومنہ ضدی ہے، نادان ہے پر بہت سچی ہے، میری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہے۔ جانتی ہوں یہ ہر بات اور ہر ضد بنا لیتی ہے۔ تمہارا ساتھ اس کے لیے ایک سائبان ہوگا۔ تم اس کی بے وقوف حرکتوں پہ نظر رکھو گے، نہ دھیان دو گے، نہ کوئی چوٹ نہ پہنچے۔ اگر کبھی وہ تم سے ناراض ہو تو اسے برداشت کرنا، کیونکہ وہ وہی کرے گی جو صحیح سمجھے گی، لیکن تم کبھی اس کا ہاتھ مت چھوڑنا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کا ہاتھ نہیں چھوڑو گے، زندگی کے آخری لمحے تک اس کا ساتھ نبھاؤ گے۔
مومنہ کی انگلیاں کانپ گئیں۔ اپنی ماں کا وعدہ یاد کرتے اس کی روح تک کانپ گئی۔ وہ صفحہ بار بار پڑھتی رہی جیسے لفظ دل میں اترتے جا رہے ہوں۔ رحاب نے اس کی ماں کے وعدے کا اب تک پاس رکھا تھا۔ وہ اس کے بالکل ویسے ہی حفاظت کرتا تھا جیسے اس کی ماں نے کہا تھا۔ تبھی رحاب کی آواز آئی، کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ چونکی، جلدی سے خط بند کیا۔ کچھ نہیں، وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ یہ لڑکی کیسے بھول جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے۔ سائے پر تو آپ کی ہر حرکت کی پرچھائی پڑ ہی جاتی ہے۔ رحاب اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تم کیا چاہتی ہو اور تمہیں حق ہے، لیکن کبھی کبھی وہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ اس سے تو آج تک یہ لگتا آیا تھا کہ یہ حکمران ہی وہ اس رشتے کا رعب دکھانے کی خاطر کرتا ہے۔ وہ اسے دبا کر رکھنا چاہتا ہے، اس کی کم عمری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ مومنہ نے نظریں جھکا لیں۔ دل میں ایک ہلچل تھی جو اب محبت اور تکلیف کے درمیان کوئی نیا رخ لینے لگی تھی۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ اب تک جو سوچ رہی تھی وہ غلط ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا بھی باقی ہے۔ سارا دن وہ اس خط کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ آج رات اس حویلی میں آخری تھی۔ حویلی میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ مومنہ نے دلشاد چاچی سے پھر درخواست کی تھی کہ اگر اس کے پاس ان کی ماں کے حوالے سے کوئی اور یاد بھی محفوظ ہو تو وہ اسے دے سکتی ہیں۔ بہت بچپن میں اس کی ماں گزر گئی۔ وہ ان کے چہرے کے علاوہ کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں رکھ پائی تھی۔ 3 دن مکمل ہونے کو آئے۔ دلشاد چاچی نے دونوں کو ایک خاص کمرے میں لے جا کر ایک پرانا صندوق دکھایا۔ مومنہ اسے کھول کر دیکھنے کے لیے بہت بے تاب کھڑی تھی۔ یہ بی بی سلمہ کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مومنہ کے 20 سال مکمل ہونے پر اسے دینا ہے۔ صندوق کھلا تو اندر ایک سنہری لاکٹ اور ایک پرانا کیسٹ تھا۔ مومنہ نے کانپتے ہاتھوں سے کیسٹ پلیئر میں رکھا۔ دلشاد چاچی ان کی دوست بھی تھی۔ انہوں نے اس حویلی میں بہت پرانا وقت گزارا تھا اور یہ امانتیں ان کے پاس محفوظ تھیں۔ بڑوں کو خدشہ تھا کہ اگر ان کے بچے رشتہ ختم کرنا چاہیں تو دلشاد چاچی ان کے درمیان کی رنجشیں ختم کر دیں۔ بی بی سلمہ کی آواز گونجی، بیٹا مومنہ اگر تم یہ سن رہی ہو تو یقیناً زندگی تمہیں ایک دوراہے پر لے آئی ہوگی۔ جان لو، محبت صرف پانے کا نام نہیں، سمجھنے، برداشت کرنے اور ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ مجھے امید ہے بیٹا کہ تم ہمارا بہترین انتخاب نکلو گے۔ مجھے اپنی دوست پر پورا یقین ہے کہ اس کی تربیت بہترین ہوگی۔ اگر تمہیں کبھی رحاب پر شک ہو تو اس سے پہلے میرے ان لفظوں کو یاد کرنا کہ وہ تمہارے لیے صرف شوہر نہیں، تمہاری حفاظت کا پہرے دار ہے۔ اگر میرے بیٹے سے کوئی غلطی گستاخی ہو جائے تو اسے ڈانٹ لینا، لیکن بیچ راستے میں چھوڑ کر مت جانا۔ مومنہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ وہی لڑکی تھی جو کل تک طلاق کی ضد کر رہی تھی، مگر آج دل کسی اور ہی سچائی کے بوجھ تلے لرز رہا تھا۔ آخری رات رحاب نے کہا، کل صبح تم جو فیصلہ کرو گی میں قبول کروں گا۔ مومنہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اب اس کی خاموشی میں ہار نہیں تھی، ایک سوچ، ایک سوال اور شاید ایک جذبہ بھی تھا۔ مومنہ کے دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ کیا وہ اتنے لوگوں کا دل توڑ کر اس رشتے سے چھٹکارا حاصل کر پائے گی؟ کیا اسے ایسا کرنا چاہیے؟ اس کی ماں اور ماں جیسی ساس کتنی ناراض ہو جائیں گی۔ ان کی باتیں، ان کی آوازیں، سب اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ رحاب نے اس کی ماں کی باتوں کا پاس رکھا تھا، کیا وہ اپنی ساس کی بات کا پاس رکھ سکے گی؟ اب صرف صبح کا انتظار تھا۔ رحاب نے اس کے چہرے کی جانب کھوجنے کی کوشش کی کہ آخر کو وہ کیا فیصلہ لے کر بیٹھی ہے۔ صبح کی پہلی کرن جب حویلی کی کھڑکیوں سے اندر آئی تو مومنہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، ساری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں سب کچھ حاوی ہو چکا تھا۔ ایک ہاتھ میں لاکٹ، دوسرے میں وہی خط اور دل میں ایک طوفان تھا۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہی تھی۔ یہ ایک فیصلہ اس کی پوری زندگی کو بدل سکتا تھا۔ وہ اگر اس رشتے سے چھٹکارا حاصل کر لیتی تو ساری زندگی اپنے ضمیر کی آواز کو کیسے سلاتی؟ رحاب باہر برآمدے میں نیم دراز کرسی پر بیٹھا تھا۔
وہ بھی بہت بے چین تھا۔ وہ اپنی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ آنکھوں میں رات کی بے خوابی، ماتھے پر سوچوں کی لکیریں اور ہاتھ میں گرم چائے کا کپ تھا۔ وہ بھی ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ نہ جانے وہ لڑکی اس کی فکر کو کیا سمجھ بیٹھی تھی، جس کی بھاپ اس کی بے قراری کا مظہر تھی۔ دلشاد چاچی خاموشی سے دونوں کو الگ الگ دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھیں آج کا دن کوئی معمولی دن نہیں۔ وہ جیسے قدم بہ قدم چل کر اس کے قریب آ رہی تھی، ویسے ویسے اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ آپ نے کہا تھا صبح میرا فیصلہ قبول کریں گے۔ رحاب نے نظریں اٹھائیں۔ وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اگر اس رشتے سے پیچھے ہٹنا پڑا تو اس کے دل کے جذبات کا کیا ہوگا؟ بچپن سے صرف اس نے ایک لڑکی کے بارے میں ہی تو سوچا تھا۔ ایک لمحے کو دل جیسے رک سا کیا۔ سامنے وہی مومنہ تھی، مگر اب چہرے پر ضد نہیں، الجھن اور خاموشی کا عکس تھا۔ ہاں کہا تھا۔ دل رکنے لگا، لیکن چہرے پر وہی تاثرات تھے۔ تو پھر سنیے۔ اس نے لاکٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ رحاب نے بہت غور سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں آج بھی آپ کی سختی سے ڈرتی ہوں۔ مجھے آپ کے لہجے میں زہر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن رحاب ہمتن گوش ہو گیا۔ سختی کی بات پر وہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ شاید اسے محبت کا صحیح انداز آیا ہی نہیں تھا۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے میرے ڈر کے پیچھے شاید میرے اندر کی الجھنیں زیادہ تھیں۔ میں نے جو سمجھا وہ شاید آدھا سچ تھا، اور آدھا سچ اکثر پوری نفرت کو جنم دیتا ہے۔ رحاب نے پہلی بار نرمی سے کہا، تو اب کیا چاہتی ہو مومنہ؟ اس کے دل کو کہیں تسلی ملی تھی کہ لڑکی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔ اس کے علاوہ اس کی ہر بات، ہر شرط منظور تھی۔ وہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر بولی، میں صرف سچ جاننا چاہتی ہوں۔ میرا حق ہے کہ اب اس رات سے پردے اٹھائے دیے جائیں۔ وہ جو کبھی بولا نہیں گیا، جو تم نے چھپایا، یا جو میں سمجھ نہ پائی۔ رحاب نے چائے کا کپ رکھ دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا یہ رشتہ صرف بڑوں کے احترام میں آگے چلے گا، یا اس میں رحاب کی اپنی مرضی بھی شامل ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہا۔ تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم ساری حقیقت جان جاؤ۔ اگر تم سچ سننا چاہتی ہو تو سچ یہ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ سے چاہتا تھا، مگر کبھی کہنا نہیں آیا۔ تمہیں روک ٹوک صرف اس وجہ سے کرتا تھا کہ کہیں زمانے کی سرد ہوا تمہیں چھو کر نہ۔ تمہارے لیے ہمیشہ سے فکر مند رہتا تھا۔ میں تمہیں اپنا حق نہیں، اپنی ذمہ داری سمجھتا رہا، اور شاید اسی میں تمہیں قید کا گمان ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں صاف سچائی دکھائی دے رہی تھی، اور اس کی سچائی مومنہ کو شرمندہ کر رہی تھی۔ وہ اس کی نیت پر کس طرح شک کرتی آئی۔ اسے لگا کہ شاید وہ انسان حکم جتاتا ہے۔ مومنہ کی پلکیں لرز گئیں۔ اور تم نے کبھی یہ کیوں نہیں کہا؟ آج سے پہلے اگر وہ اپنی محبت کا اظہار کر بھی دیتا تو اس اظہار کو جھوٹ قرار دیا جاتا، اس کی محبت کی توہین کی جاتی۔ شاید وہ اس کی بات پر اعتبار ہی نہ کرتی۔ کیونکہ میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا، تمہیں آزاد چھوڑا تاکہ تم میرے بغیر بھی اپنی پہچان تلاش کر سکو۔ تم میری ہم سفر ہو، کنیز نہیں کہ تمہیں قید کیا جائے، بلکہ تم تو میرے دل کی ملکہ ہو۔ خاموشی طویل ہو گئی۔ پھر مومنہ نے دھیرے سے پوچھا، اور اگر میں آج بھی کہوں کہ یہ رشتہ نہیں چاہتی؟ رحاب نے نظر جھکا لی۔ دل میں درد سا اٹھا جو چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے درد کو محسوس کرتے ہوئے مومنہ کو اپنا فیصلہ ٹھیک لگا۔ اسے یوں لگا کہ جیسے اس نے اپنی منزل پا لی ہو۔ کل سے وہ جن سوچوں کے گرد جکڑی ہوئی تھی وہ سب الجھنیں سلجھ گئیں۔ تو میں تمہیں عزت سے تمہاری راہ دے دوں گا، دل پر پتھر رکھ کر۔ ہاں، یہ فیصلہ کرنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ شاید میری زندگی اس کے بعد رک جائے، لیکن پھر بھی میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ نہیں روک سکتا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ محبت قید نہیں ہوتی، اور شاید اس کی سختی نے اس کی محبت کو اس سے بدگمان کر دیا۔ دلشاد چاچی انہیں ناشتہ دینے کو اوپر آئی تھی، لیکن باتیں سن کر ان کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ دونوں لڑکا لڑکی شاید دماغ سے پاگل ہیں۔ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے والدین کا احترام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو راضی نہیں۔ بس کرو دونوں، کب سے سمجھانے میں لگی ہوئی ہوں۔
یہ ذمہ داری تمہاری مائیں میرے ذمے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ دونوں کے بیچ آ کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے روب جمایا۔ آخر کو بچوں کی زندگی کا سوال تھا۔ تم دونوں کی ضد نے اس رشتے کو ایک میدان جنگ بنا دیا ہے۔ مومنہ بی بی، تمہیں لگا یہ رشتہ بوجھ ہے، مگر رحاب بچے نے ہمیشہ اسے نبھایا ہے۔ اور رحاب بچے، تم نے کبھی اپنے جذبے کو لفظوں کا لباس نہیں دیا۔ تمہیں بھی معلوم ہے جب وہ بچی ڈگمگا رہی ہے تو اس کے فیصلے کو تم سپورٹ کر رہے ہو، اسے سمجھانے کی بجائے یہاں تم اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہو۔ محبت خاموشی سے نہیں جیتی جاتی، اسے آواز دینی پڑتی ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے دلشاد چاچی کو دیکھتے رہے۔ تم دونوں اگر اب بھی الگ ہوئے تو یہ نہ سمجھنا کہ ایک رشتہ ٹوٹا ہے، یہ سمجھنا کہ ایک نسل، ایک دعا، ایک خواب بکھر گیا ہے۔ مومنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رحاب کا دل غائل ہوا۔ وہ دونوں کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی آخری حد تک سمجھایا تھا۔ آخری مرتبہ آسمان پر نظر کر کے شاید وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے، لیکن میں نصیب کے ساتھ لڑ نہیں سکی۔ اسی رات مومنہ برآمدے میں چہل قدمی کر رہی تھی جب وہ پرانی جھاڑیوں کے بیچ ایک دراز سا کاغذی لفافہ پاتی ہے۔ اس پر لکھا تھا، مومنہ کے نام از رحاب۔ یہ خط وہ تھا جو رحاب نے کبھی بھیجنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اس کے اندر لکھا تھا، اور اب اس نے راستے الگ کر لیے تھے، تو اس خط کو دینے کا کوئی جواز بچا ہی نہیں تھا۔ اس لیے چپکے سے اس نے جھاڑیوں میں یہ خط پھینک دیا۔ جلانے کی ہمت اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ کاش تم یہ خط کبھی پڑھو جب تم مجھ سے سب سے زیادہ ناراض ہو۔ جان لو میرے سخت لہجے کے پیچھے وہی دل ہے جو ہر رات تمہارے بغیر سونا نہیں چاہتا، جس کو ساری رات یہ فکر لگی رہتی ہے کہ تم نے میری ڈانٹ پر کتنے آنسو بہائے ہوں گے، لیکن تم بھی تو میری ہر بات پر ضد لگا لیتی ہو، جانتے ہوئے بھی کہ یہ کام تمہیں نقصان دے سکتا ہے۔ میری خاموشی کو تم بے رخی سمجھ بیٹھی ہو، پر میں تو ہر بار لفظوں کے بغیر تمہیں پکارا کرتا تھا۔ تم آزاد ہو، مگر میری دعاؤں سے نہیں، کیونکہ محبت کبھی زنجیر نہیں ہوتی، وہ تو بس ایک دعا بن جاتی ہے۔ مومنہ نے خط سینے سے لگا لیا۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ الفاظ ہمیشہ کہے نہیں جاتے، کچھ جذبے فقط محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ صبح کے وقت وہ پہلی بار حویلی کے اس کمرے میں گئی جہاں رحاب اکثر تنہا بیٹھا کرتا تھا۔ وہیں کھڑکی کے قریب کھڑی ہو کر بولی، مجھے رہنا ہے، لیکن اس بار کسی ضد یا جبر کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک احساس کی بنیاد پر، جہاں پرانی باتیں، غلطیاں دھلا دی جائیں۔ رحاب نے چونک کر اسے دیکھا اور صرف اتنا کہا، پھر کیا میں اب بول سکتا ہوں؟ مومنہ مسکرا دی، اب بولنے کی ضرورت نہیں، مجھے سب سنائی دے رہا ہے۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ حویلی کے آنگن میں اتر رہی تھی۔ مومنہ پہلی بار دیر تک جھولے پر بیٹھی رہی۔ اس میں روک ٹوک کرنے والا انسان کا حد تک بدل گیا تھا۔ نہ وہ کسی ضد میں تھی، نہ کسی فرار کی خواہش دل میں تھی۔ وہ اس کے ساتھ دینا چاہتی تھی، اس کا ساتھ ہی خواہش تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی لاکٹ تھا جو دلشاد چاچی نے اسے دیا تھا، اور آنکھوں میں ایک ہلکی سی نمی جس میں نہ تو بے بسی تھی اور نہ ہی شکست تھی۔ رحاب دور سے اسے دیکھ رہا تھا، خاموش، مگر اس کی نظریں کچھ بول رہی تھیں۔ اسی دوپہر مومنہ حویلی کے باغ میں تھی۔ اس کے دل میں خوشیوں کی پھوار تھی۔ بدگمانی کے بادل جب ہٹے تو سخت سے سخت انسان نرم دل ہو جاتا ہے۔ وہ کیاریوں میں بیٹھ کر پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ شاید برسوں بعد وہ اس حویلی سے یوں جڑنے لگی تھی جیسے کبھی اس کا حصہ تھی۔ رحاب پیچھے آ کر رک گیا۔ یہ پھول کب سے تمہیں پسند آ گئے؟ مومنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اس کے دل میں نرم گوشہ ابھر رہا تھا۔ جب سے ان میں خوشبو محسوس ہونے لگی ہے۔ رحاب کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پھر مت کہنا میں سن نہیں پاؤں گی۔ وہ رک کر بولی۔ نظریں پودوں کی اوپر تھیں۔ رحاب چونک گیا۔ کیوں؟ مومنہ نے نظریں جھکائے کہا، کیونکہ اس بار تم جو کہو گے وہ دل تک اتر جائے گا، اور دل
اب مزید کسی زخم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ رحاب دھیرے سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے۔ وہ چونکی ضرور تھی لیکن نرمی سے اس کے بازو میں مسکراتی۔ میں زخم نہیں، مرہم دینا چاہتا ہوں۔ اب محبت راس آنے لگی ہے، ہمارے آنگن میں بھی پھول کھلیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ سب کچھ بھول جائیں جو تلخ تھا اور کچھ نیا لکھیں، تم اور میں، بغیر پرانی غلطیوں کے سائے کے، ایک دوسرے کے دل میں مزید گنجائش نکالیں۔ مومنہ کی پلکیں لرزیں، وہ حیران تھی۔ کیا اتنی نرمی اس کے لہجے میں تھی؟ تو کیا تم بدل گئے ہو؟ بولے بغیر رہ نہ سکی کیونکہ ہمیشہ سے اسے سخت اور سنجیدہ لہجے میں دیکھا تھا۔ نہیں، رحاب نے سچائی سے کہا، میں وہی ہوں، بس اب تمہیں سمجھنے لگا ہوں۔ وہ اب اس کو بات اسی کے انداز میں بتاتا تھا۔ اسے سمجھ آیا تھا کہ ہر ایک کے سمجھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم اپنی سنجیدہ فطرت کے پیش نظر دوسروں کو خود سے دور کر دیتے ہیں۔ رات کو مومنہ اپنی پرانی الماری صاف کر رہی تھی۔ دراز کے نیچے ایک اور ڈائری ملی، اس کی اپنی ماں کی۔ وہ صفحات پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جیسے برسوں پیچھے چلی گئی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر دلشاد بہت خوش تھی۔ اللہ نے اس کی دعائیں پوری کر دی تھیں۔ تبھی دلشاد چاچی آ گئیں۔ بی بی جی، آپ بدل گئی ہو۔ بدلی نہیں، آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ کی وجہ سے بس سمجھ آ گئی ہے کہ ہر رشتہ لفظوں سے نہیں جیتا جاتا۔ آپ اگر وقت پہ ہماری زندگی میں نہ آتی تو شاید یہ زندگی اتنی جلدی نہ سمٹتی۔ دلشاد چاچی نے سر پر ہاتھ رکھا، دعائیں دینے لگیں۔ ان کے دل کو سکون مل گیا تھا۔ تمہارے بھولے چہرے کو دیکھ کر مجھے تمہاری فکر ستاتی تھی کہ کہیں تم جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ لے لو۔ محبت کا اصل روپ تم نے پہچان لیا، یہی بہت ہے۔ اب آگے کی زندگی تم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بن کر جینی ہے، نہ کہ مقابل بن کر۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر جینے کو ہی تو محبت کہتے ہیں۔ مومنہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اور اگر ایک دن یہ سہارا کمزور پڑ جائے؟ اسے ڈر تھا کہ جس رشتے پر ابھی بھروسہ کرنے لگی ہے وہ کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے۔ تو مضبوطی سے تھام لینا، بس چھوڑنا مت، جیسا تمہاری ماں نے کہا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ وہ اب اپنی ماں کی بات کو پلو سے باندھ چکی تھی۔ اب وہ اس رشتے کو کسی صورت چھوڑنے والی نہیں تھی، بلکہ تعمر نبھانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اگلے دن رحاب نے مومنہ کو چائے پر بلایا، لیکن اس بار کمرے میں ماضی کی تلخی نہیں، ہلکی سی مٹھاس تھی۔ ان دونوں بچپن کی باتیں ڈسکس کر رہے تھے۔ رشتے کو دوبارہ سے نشوونما پانے کے لیے انہیں پرانی اچھے وقت میں لوٹنا پڑے گا۔ تمہیں یاد ہے بچپن میں ہم ساتھ کھیلتے تھے؟ وہ مسکرایا۔ مومنہ نے حیرت سے دیکھا۔ تب تو تم ہمیشہ جھگڑتے تھے مجھ سے۔ وہ روٹھے منہ سے ناک چڑھانے لگی کہ تب وہ اس پر کتنی روک ٹوک کیا کرتے تھے، ہر چیز پر پابندی لگا دیتا تھا، یہاں تک کھلونے سے کھیلنے بھی نہیں دیتا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی عجیب منطق پر وہ ہنستی کہ بچپن میں کوئی اتنا حساس کیسے ہو سکتا ہے۔ بچپنے میں جھگڑنا ہی محبت تھا؟ وہ ہنستے ہوئے سوال کرنے لگی۔ نہیں، وہ کمزوری تھی، اب جو ہے وہ محبت ہے۔ رحاب نے میز پر ایک چھوٹا سا تحفہ رکھا، ایک لکڑی کی چھوٹی کتاب جس پر گندا تھا۔ مومنہ نے اسے کھولا تو اندر خالی صفحات تھے۔ رحاب بولا، یہ ہماری کہانی ہے، اب ہم اسے ساتھ لکھیں گے، بغیر کسی ضد، خوف یا شک کے۔ یہ شخص بہت نایاب تھا۔ دلشاد چاچی ٹھیک کہتی تھیں، اس نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ مومنہ کی آنکھیں بھر آئیں اور پہلی بار اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا، گویا وہ طلاق کا مطالبہ دل سے نکال چکی تھی، اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ رحاب کا دل مطمئن ہوا۔ دوپہر کے وقت اچانک حویلی میں ایک پرانا نوکر بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے چہرے پہ پسینے کی بوندیں تھیں۔ چھوٹے مالک، اناج کی کوٹھی میں آگ لگ گئی ہے۔ رحاب فوراً دوڑا۔ مومنہ بھی پیچھے پیچھے لپکی۔ ان کی دن رات کی محنت تھی۔ کسان ہی اناج کی اصل قیمت جانتا ہے۔ کوٹھی کی طرف آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ لوگ پانی کی بالٹیاں لے کر دوڑ رہے تھے۔
رحاب خود کو خطرے میں ڈال کر اندر گیا تاکہ دستاویزات اور اناج کا بچا کچا سامان نکالا جا سکے۔ رحاب پریشانی سے سب کا حوصلہ بڑھا رہا تھا کہ وہ جلد از نقصان پر قابو پا لے گا۔ اگر وہ اپنا دل ہار جاتا تو ان لوگوں کو حوصلہ کیسے دیتا؟ وہ غریب لوگ جن کا دار و مدار ہی اناج پر تھا، بھی خوشیوں پر ٹھیک طرح سے وہ مسکرا بھی نہیں پائے تھے کہ غموں نے دستک دے دی۔ مومنہ کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ دور کھڑی کانپتی رہی۔ رحاب کی زندگی ایک لمحے میں بہت قیمتی لگنے لگی۔ جب وہ زخمی ہاتھوں کے ساتھ باہر نکلا تو مومنہ تیزی سے دوڑ کر اس کے قریب گئی۔ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ دوسروں کی تمہیں ہر وقت پرواہ رہتی ہے؟ کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ ابھی ہم نے زندگی شروع کرنے کا سوچا تھا۔ وہ رو پڑی۔ یہ فکر کرنا بہت نیا تھا۔ رحاب کب ان سب کا عادی تھا؟ رحاب نے مسکرا کر کہا، اگر تم میری جان میں شامل ہو تو میں کیسے پرواہ نہ کروں؟ مومنہ نے اس کا زخمی ہاتھ تھام لیا۔ شاید اب کسی اور یقین دہانی کی ضرورت باقی نہیں تھی۔ وہ اس کی گھبراہٹ کو سمجھتا تھا۔ کبھی بھی جلدی سے اسے سہارا دے کر پیٹھ سہلانے لگا۔ اسے حوصلہ دینے لگا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گاؤں کے لوگوں کو حوصلہ دینے کے بعد دونوں حویلی واپس لوٹ آئے تھے۔ رحاب کی بہن بھی لوٹ کر شہر جا چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جب سارے فاصلے ٹھیک ہو گئے وہ بہت خوش تھی۔ رات کو بارش ہو رہی تھی۔ مومنہ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ رحاب چھت پر کھڑا آسمان کو تک رہا تھا۔ آج کے نقصان پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ وہی ذات ہے جو انہیں آگے بھی سنبھالے گی۔ شاید برسوں کی کرواہٹ دھل رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آئی۔ بھیگ جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، اور تمہیں تو سردی بھی بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ اس کا لہجہ روایتی بیوی جیسا تھا جو رحاب کو برا نہیں لگا۔ تو کیا تم تیمارداری کرو گی؟ رحاب نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں، اگر تم نے اپنی ضد چھوڑ دی ہو تو میری ضد نہیں، میری قسمت ہو مومنہ۔ ایک پل کو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر مومنہ نے کہا، میں اب طلاق کا نام بھی نہیں لینا چاہتی۔ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں نہیں خود کو سزا دینا چاہی تھی۔ اگر وہ اپنے ہاتھ سے اپنا گھر تباہ کر دیتی تو شاید ساری زندگی خود کو دوش دیتی رہتی۔ رحاب نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تو کیا اب ہم دوبارہ آغاز کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ہنسی۔ آغاز نہیں، جاری رکھ سکتے ہیں۔ بارش تھم چکی تھی، مگر حویلی کے آنگن میں ابھی بھی نمی کی وہ خوشبو بسی ہوئی تھی جو زمین اور آسمان کے بوسے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ساری دوریاں ختم ہو گئی تھیں۔ پہلی مرتبہ وہ اس کی کمپنی انجوائے کر رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ یہ شخص اٹھ کر کہیں نہ جائے، سارا دن اس کے پاس بیٹھا رہے۔ مومنہ آج پہلی بار دل سے مسکرا رہی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو نہ مجبوری کی تھی نہ ضد کی، وہ محبت کی تھی جسے لفظوں کی نہیں احساس کی ضرورت تھی۔ رحاب نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہی لکڑی کی کتاب کھولی جس کے صفحات ابھی تک خالی تھے۔ اس کے ہاتھ میں قلم تھا مگر الفاظ بار بار پلٹ کر دل میں آ کر رک جاتے۔ تبھی دروازہ کھلا۔ مومنہ آہستگی سے اندر آئی۔ ہاتھ میں وہی لاکٹ تھا جو اب صرف ایک زیور نہیں، ایک علامت بن چکا تھا۔ خاموشی سے اس نے لاکٹ کتاب کے پہلے صفحے پر رکھ دیا۔ یہ وہ پہلی بات ہے جو لفظوں میں لکھی جا سکتی ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ رحاب نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں مان گئی ہوں رحاب۔ کیا؟ آواز لرز گئی۔ وہ آج خاص اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس کا روپ دیکھ کر رحاب کچھ بولنے کے لائق رہا ہی نہیں تھا کہ تمہاری محبت سچ تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ بس طریقہ تمہارا مختلف تھا، اور شاید میری ضد اتنی بلند ہو چکی تھی کہ دل کی صدا سنا ہی نہ تھی۔ رحاب کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے برسوں کے طوفان کے بعد ایک نرم صبح اس کے دل میں اتر رہی ہو۔ وہ اسے چھونے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا لیکن چھوا نہیں۔ تو کیا ہم؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اجازت طلب کی۔ کیا وہ اسے مکمل کر سکتا ہے؟ ہاں، مومنہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا۔ ہم اب صرف ساتھ نہیں، مکمل ہیں۔ تم اب میرے کہنے پر بھی مجھے ہی طلاق مت دینا۔ اس دن تم مجھے طلاق دینے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ اگر میں تم سے دور چلی جاتی کیا تم رہ لیتے؟ نہیں رہ سکتا تھا، لیکن تمہیں میری محبت پر یقین جو نہیں تھا، اور اب مجھے یقین ہے۔ پھر؟ رحاب نے شرارت سے پوچھا۔ پھر اب میں تمہاری بیوی نہیں، تمہاری محبت ہوں، مومنہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور یہ محبت اب نہ چھوٹے گی، نہ روٹھے گی۔ وہ شرارت سے اس کے ہاتھ کو تھام چکا تھا۔ انہوں نے زندگی کی ابتدا اب کی تھی۔
والدین کے چلے جانے کے بعد جب وہ جوان ہوئی تو اس کی ساری ذمہ داریوں کا بوجھ وہ اپنے سر پر لے چکا تھا، لیکن پھر بھی ان دونوں کے درمیان دوری بہت تھی۔ چند دن بعد حویلی میں سادگی سے ایک چھوٹی سی تقریب ہوئی۔ رحاب اور مومنہ نے دوبارہ نکاح نہیں کیا کیونکہ رشتہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا، لیکن یہ ان دن ان کے درمیان نئے وعدے، نئی امید اور نئی محبت کا آغاز تھا۔ حویلی کی راہداریوں میں اب ہنسی گونجتی تھی جو کبھی خاموشی سے بھری تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔